ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 19 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 13 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ آیت نمبر 42 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی گفتگو، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو اس بات کے اوپر ابھارا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم لوگ وہ لوگ تھے جو اہل علم تھے، جن کے پاس کتابوں کا علم تھا، اور تمہیں یہ بات معلوم تھی ان پروفیسیز کی وجہ سے جو پیش گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہونے والی ہے. تو تم لوگ تو سب سے پہلے کافر نہ بنتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوس اور خزرج سے پہلے تم لوگ اسلام قبول کرتے، لیکن تم الٹا اسلام کے دشمن بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ اصل وجہ ان کی کیا ہے، اور اصل وجہ ان کی جو بیان ہوئی وہ ان کے علماء ہیں. علماء وہ علماء جو دنیا کے کتے بن چکے ہوئے تھے، دنیا دار بن چکے تھے. اور کتے کی مثال علماء سو کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کے لیے بھی آئی ہے. لہٰذا یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے اوپر کوئی برا منائے. اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے. تو چونکہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے تھے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے، یہ ساری آیات ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ڈانٹتے ہوئے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنا خوف دلایا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو. اب اس کا ٹیسٹ ہی تب ہے جب ہم پچھلی آیات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں. آیت نمبر 41 سے صرف ترجمے کو لے کے چلتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے اعوذ باللہ جو ہم شروع میں پڑھ لیتا ہوں نا خطبے میں، وہ کافی ہوتی ہے، دوبارہ سے اسے ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے.
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے، ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور دوسری اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں، گویا کہ آخری پیغمبر اور قرآن کا آنا تمہاری کتاب کی تصدیق ہے کہ وہ کتاب سچی ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے اور اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات کو چند ٹکوں کے عوض تو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ خوف خدا کے بغیر کوئی چک ہی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا قبلہ درست ہی نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں۔ ظاہر عوام کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ علماء سے کہہ رہا ہے کہ تم تو پہلے کافر نہ بنو، تم تو حق اور باطل کو مکس نہ کرو جبکہ تم تو جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ کئی ایک ارکان تو ہمارے کامن ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ قیام بھی ہے اس میں، یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ اب دیکھیں دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں۔ آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے، دنیا کا کتا نہیں بننا، آخرت کا طلبگار ہونا ہے، تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ تین کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی پڑھنی تو نہیں ہوتی، نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پوسچرز کے ذریعے بھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ عہد کیا ہے نماز کے اندر، اس عہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، حقوق اللہ کے معاملات میں بھی، حقوق العباد کے معاملات میں بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے، تو اس ہستی کی قدر اور منزلت انسان کے دل میں گھر کرتی ہے، اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہوتا ہے۔ اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت، تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر آمادہ کرو، انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ صفین میں، کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو۔ کئی لوگ سمجھانے والے تھے، لیکن مولا علی چونکہ قرآن کا فہم جانتے تھے، احادیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اور دیکھ لیں آج تک امت بھگت رہی ہے نا رزلٹ۔ اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو 1300-1400 سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا، تو حکومت بچ گئی ہوتی۔ تو جماعتی زندگی کی بھی اہمیت ہے۔
اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریسٹ تھے، یہ یروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منجی بنا کر، ہادی بنا کر، مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور جب انہوں نے یروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے، یہودی النسل تھے، حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلاً۔ چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل سے تھے، ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسکیوز موجود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا، وہ تو ان کی نسل میں سے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کن کی؟ مولویوں کی، ظاہر ہے عوام تو نہیں تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خوارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں ایسی کہنا مولوی کنی پیڑی شے ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا؟ الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ وہی چیز ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائیاں کرتے تھے، اپنی جان کو چھوڑ دیتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مولوی علماء، کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو، تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو، تم تو شارح حدیث بھی ہو، اور اپنی جان کو بھولے ہوئے ہو، لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو، اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت پہ ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیسرز کا کم از کم آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ بھرے مجمع میں بھی، بھری کلاس میں کسی فزکس کے پروفیسر کو یا میتھمیٹکس کے پروفیسر کو جو اس کی ٹیکسٹ بک اس نے لگوائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اس کی وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی غلطی کو ہائی لائٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ پہ غصہ نہیں کھائے گا۔ ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں تو خیر چونکہ پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور شروع سے ہی شرارتی تھا، تو میں تو پہلی لائن میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو میرے شر سے تو بڑے کم ٹیچرز بچے ہیں، یعنی میں ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا تھا اس وقت بھی، تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹیچر نے غصہ کھایا ہو۔ الٹا وہ سب سے زیادہ پروٹوکول دیتے تھے، کوئی ایشو آتا تھا اسائنمنٹ کا، کوئی کلاس کو اس اعتبار سے گائیڈ لائنز دینی ہوتی تھی تو وہ مجھے میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ یہ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن کیا یہی حوصلہ ہمارے علماء میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو ہر جمعے کے خطبے کے بعد چاہے علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس عالم کی غلطی نکالے، اور وہ عالم اگلے جمعے میں کہے کہ جی یہ بندہ ہے، باقی تو سارے چوڈو بیٹھے ہو، اے بندہ میری تقریر صحیح سندا جے، میں نہ ہوں تو یہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو، اگر میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ تو کیا خیال ہے ایسا ہوگا؟ تو پھر عزت کس چیز کی آپ اویل کروا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں دنیاوی ٹیچرز کی عزت ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں۔ سر علماء اپنی عزت کروائیں نا، علماء اپنے اندر کوئی ایک خوبی ایسی پیدا کریں جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر موجود ہے۔ دنیا سے مراد جسے آپ دنیا سمجھتے ہیں، ہم تو اسے بھی دین کا علم سمجھتے ہیں، کیونکہ ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اللہ کی طرف سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے، صبر سے کام لے لو، روکھی سکھی کھا لو۔ مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا۔
صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینا ناممکن ہو جائے گا، بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر جدادیں تو نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے، ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی علیہ السلام لیڈر ہوں گے، کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکھی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو۔ جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے لی ہے۔ تو یہ تو صبر والا ہوگا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو مدد چاہنی ہے نا تو صبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اچھا یہ ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہے نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں، وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مہم دوستوں کو لینا دینا اس دا کسی چیز دا۔ اچھا ان سے کہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جائز ہے، قرآن میں ہے صبر سے مدد چاہو نماز سے۔ تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز المدد یا صبر تو نہیں دیکھا۔ کوئی کسی نے دیکھا؟ دیکھ لو۔ تو وہ ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں، المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے، کہانیاں کرواتے ہیں۔ اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اس سے جو ہے وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جائے۔ اچھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا، تو کوئی شک نہ رہ گیا، اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے ہی اس راستے پہ چل پڑے۔ لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ دین کے معاملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے، 3 سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل۔ وہ تو یہی کہتے ہیں نا، اللہ کا فضل۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون لوگ تھے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے، فقر کی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں، اسی لیے ان کی مخالفت پہ اتر آئے۔ اس کے لیے سامنے تو کوئی اور بہانہ رکھا جاتا ہے نا، سامنے تو ہو سکتا ہے پاناما لیک آ جائے، کوئی آف شور کمپنی آ جائے، اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اندر۔ سامنے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے پبلک کو سیٹل کیا جائے۔ یہ میں ایک دنیاوی طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آف شور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا، وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دیے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، نیب نے 1 سال کے بعد کہا نہیں جی شواہد نہیں ملے، انہی شواہد کی بنیاد پہ ایک پرائم منسٹر فارغ کیا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو فارغ کرنا اصل مقصد تھا، اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے، یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لایا جاتا ہے،
اصل زندگی یہ تھی کہ درویشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون، اس لیے مولا علی خلافت لینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشہ نشینی اختیار کروں گا. تو پھر دیکھیں عدل تو پھر عزم نہیں ہوتا نا. انہا لکبیرۃ، بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا، سوائے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈر جان. اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے. جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں، آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسجدیں، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی. ادھر آئے، شفٹ ہوئے، چندہ بک ہتھیائی، اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے. آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوں گی حد، اور خطیب کی 25,000، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی، ڈرائیور بھی رکھا ہوگا. یہ $25,000 کی بات نہیں ہو رہی، پاک روپیز کی بات ہو رہی ہے. 10,000 15,000 20,000 میں کوئی گاڑی ڈرائیور رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے. یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے. ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی. وہی ہے، یہ تو اگے جا کے پتہ لگنا ہے کہ دی مٹی پلید ہوندی ہے تو کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے، وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی. اچھا، ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی یہ کیتا، تسی یہ کیتا، تواڈے مولوی نے کیتا، اے آیا ہوا جے. اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا اشر کیا. وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی. کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی. وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات نہیں سنائے جا رہے، وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کہ سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں، وہی پیٹرن اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا. آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے. آج سے 10,000 سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے، اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اس وقت فرعون و نمرود تھے، آج ٹرمپ موجود ہے. صرف کریکٹر بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں،
اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی. آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا. اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے، چاہے عورت کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، جوئے کی شکل میں ہو، طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو. یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، کوئی نئی مخلوق تو آگے بات نہیں ہوگی نا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی. لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے. اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. یہی کہتے ہیں نا. اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تواڈے فرشتوں نوں بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی، دی پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا. یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے. مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو. تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے. یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن میری طرف آتا رہا، تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے. تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے؟
ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے, ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے, تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے, شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں, اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے, آپ فرمائیں گے انا لہا, اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ, تم سفارش کرو, ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا, اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر, اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے, آپ حمد کرنے والے بھی ہیں, اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا, تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے, کیٹاگوریکل, کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل, نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا, اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے, کچھ نہیں کر سکتا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا. لو جی ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28, آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے. ڈر جاؤ اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی. ولا یقبل منہا شفاعہ, نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے. ولا یؤخذ منہا عدل, نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا. 4 چیزوں کا انکار آ گیا. اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے, گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے. اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی. اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر, حالانکہ وہ ہو برائی کے کام. سلطانہ ڈاکو, بڑے اسمگلر, بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے 1 لاکھ بندے کا دسترخوان چلا رہے. تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دی. ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا, یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی,
اللہ کے ہاں 0 سے ملٹیپلائی ہے. اللہ کو دونس نہیں ہے نا. یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا, اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے 1 لاکھ کو کھلایا؟ سر جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر, جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک 500 کلو گوشت ہے, آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے, جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے, اس کے سامنے 1 لاکھ کا دسترخوان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے. اس کو کوئی یہ کہے گا کہ جی میں 1 لاکھ بندے کو کھانا کھواتا تھا, اور کہاں سے کھلاتا تھا؟ اس کے دیے ہوئے میں سے, جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. سر قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک گول دائرہ ڈلا ہوا ہے نا, ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا کے نا سائڈ پہ یہ شعر لکھ دیا جائے اردو کے اندر, کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو. اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کیوں لوگوں کو طوطا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ شک داخل ہو جاتی, میں نے کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہے 73 کے, کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا. صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے, یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے, لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. یہ اتنا بڑا تماچا ہے اس امت کے منہ کے اوپر. تو قرآن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر, رشیا کے اندر, ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے. بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے, اور اس کی بجائے وہ رکھیں. کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. سعودیہ والے دیکھیں نا, جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے, حج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ایک ان کی زبان میں دیتے ہیں. چائنیز آئے ہوئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے, ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینز کو, پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی, کوئی خرچہ نہیں ہے. ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں؟ 15-20, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. 15-20 قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے. صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اور مولوی نو اندر کریں گے. اچھا سر, یہ اناؤنسمنٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ کیوں؟ علماء تو ٹھیکیدار ہیں. علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ, وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو. ان کو پیڑ کیوں ہوگی, تکلیف کیوں ہوگی؟ اڈا بند ہو جائے گا, اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہو. کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تسی بھی تو وہی کر رہے ہو نا, سانو تو اسی ممبر تے چڑھ کے کہندے ہو, اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. تو پھر ہر گلی سے, ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے. تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں کہتا ہوں جس کا جدھر انفلوئنس ہے نا, عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے, کم از کم اگر 10 عربی والے ہیں تو 10 اردو ترجمے والے وہاں رکھ دیں. کل کو کوئی, اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلاف میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی نہیں کوئی کھولتا, کون اینج کر کے کھولے پھر اینج کر کے بند کرے. غلافوں کے, غلاف تو دشمن ہے قرآن کے, غلاف نہیں ہونے چاہیے. ہاں سامنے شیشہ لگا ہو, اچھی الماریاں بنی ہوئی ہوں, ڈسٹ پروف ہوں. قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں نا, 2 قرآن پڑھے ہو, ایک غلاف میں اور بغیر غلاف کے, آپ غلاف والے کو آڑ لگائیں گے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا, خصوصاً حرمین کے اندر میں نے دیکھا ہے, کمال کام کیا ہوا ان لوگوں نے. پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے کھلی ہوئی ہیں, اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے, ڈسٹنگ ہوتی ہے, قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں ان کی.
اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے نا جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قرآن، اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر بھی شوکیس کے اندر میں نے نہیں، وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑا ہوا ہو۔ تو بالکل صحیح اپروچ ہے۔ اور آپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے، عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا، انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گیا نا، سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ یہ خیر لادہ بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، یہ اس مس ہینڈلنگ لادہ بات ہے۔ لیکن قرآن یہ چاند ایک جس نے جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے۔ باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آ سکتے، قرآن سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا، اب ان کو کہا ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم۔ یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے، اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ چونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتہ تھے، اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، چونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہوا تھا۔ مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب آئے تھے، مسلمان اس طرح تھے، یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے۔ یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا۔ پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا، اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا، چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ آزمائش رب کی طرف سے تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو، نہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے یہ آگے پھر آپ کو سورہ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ الشعراء کے اندر ڈیٹیل سے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پہ بنی اسرائیل سے بچایا، ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جب وہ پیدا ہوئے۔ وہ ڈیٹیل واقعہ جب آئے گا اس وقت ہی ڈسکس کریں گے، یہاں پہ جنرل بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا، تو پیچھے فرعونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آ گئی، اور وہیں پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ مروا دیے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ جو عصا ہے اس کو مارو۔ پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا
تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی، اور مت ماری گئی فرعونیوں کی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس سے بڑی بات یہ ماری گئی، وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ جب سینٹر میں پہنچے تو وہ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا، مل گیا، اور وہیں پہ پھر قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے اور صورتوں کے اندر بھی، کہ وہاں پہ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، بنی اسرائیل کے رب پہ، لیکن اللہ نے فرمایا آن، اب لے کے آیا ایمان، اب قبول نہیں ہے۔ نزا کے عالم میں ایمان قبول نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کسی کا دین قبول ہے، اس کے بعد قبول نہیں ہے، کیونکہ موت دیکھنے کے بعد تو اب ریورس تو ہونا نہیں ہے۔ اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایمان لانا اس کو نفع مند نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا، تمہارے سامنے تمہارے بزرگوں کو، یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے اوپر، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے، پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اتنے بڑے ظالم تم ہوئے۔ یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچھڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا۔ یعنی ایسی عجیب و غریب قوم۔ اچھا، یہ سمندر کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یعنی دریائے نیل عبور کیا۔ دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے، یہ مصر سے نکل کے بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف جا رہے تھے، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے، تو بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جو راستے میں حائل تھی جس کو عبور کیا تھا۔ اور یہ کئی ایک سمندری جھیلیں جو ہیں نا وہ صحرائے سینا سے یوں اویلیبل ہیں، اور انہی سمندری جھیلوں کو جگہ جگہ سے بیچ میں خشکی والے حصے ریموو کر کے نا نہر سوئز بنائی گئی تھی، جو لائف لائن ہے آپ سمجھ لیں مصر کی، جس طرح ہم سی پیک کے لیے کہتے ہیں اللہ کرے کامیاب ہو جائے، تو یہ پاکستان کے لیے $4 بلین تو سال کا صرف ان کو گزرنے کا کرایہ مل جایا کرے گا، اور اتنا ہی ہمارے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کمائی ہے وہ الگ سے۔ تو مصر کی پوری اکانومی نہر سوئز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اسی لیے پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی ان کی ہوئی تھی، اور وہ نہر سوئز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے۔ اس وقت انہوں نے جان داڑ کی بازی لگا کے اپنی شہرک بچا لی، لیکن پاکستان اپنی شہرک نہیں بچا سکا، یعنی کشمیر۔ مصر والوں نے اپنی شہرک بچائی ہوئی ہے۔ اسرائیل جبکہ اتنا بڑا بدماش تھا 67 میں، پوری عرب دنیا کو اس نے شکست دے دی، لیکن مصر نے نہر سوئز ان سے واپس لے لی تھی۔ پوری اکانومی اسی کو ڈیپینڈنٹ ہے ساری۔ آپ پتہ یہ نہر سوئز نہ ہو تو یہ تجارت کا زمان جو ہے یہ 30-40 گنا بڑھ جائے، کیونکہ پورے کا پورا افریقہ کراس کر کے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے۔ یہ بیچ میں سے شارٹ کٹ ہے، ہزاروں کلومیٹر کا شارٹ کٹ ہے جو چند کلومیٹرز کے اوپر ہے۔ تو بیسیکلی یہ پرانے زمانے میں لوگ کس طرح ان کو یہ ٹریک پتا تھا، لیکن وہ مشکل تھا کیونکہ بیچ میں سمندری جھیلیں آتی تھیں، پھر خشکی پہ پھر جھیل۔ تو یہ پھر گوروں نے، جب برٹش کی حکومت آئی، انہوں نے پھر اس کو ان ساری سمندری جھیلیں جو تھیں نا بیچ میں جو خشکی کے پیچ تھے ان کو توڑ توڑ کے اس طریقے سے پوری ایک نہر سوئز بنا دی۔ اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، یہودیوں پر عذاب کیوں آیا، اور وہی انہی میں سے ہی ایک جھیل تھی جس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار والا مسئلہ اصحاب سبت کا ہوا تھا۔ تو اس میں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے نہر سوئز کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے ایریل ویو سے، گوگل میپ کے ذریعے اوریجنل۔ تو یہ اس کو انہوں نے کراس کیا تھا۔ اس کے بعد جب کوہ طور پہ گئے، پیچھے وہ بچھڑے، اب اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے آئے گی، سامری جادوگر نے کیا یہ حرکت کی تھی۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا، اس سے مٹی اٹھا کے ڈالی، اس نے ایک
زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اس کے اندر، اور اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوئی تو وہ اس کے پیچھے ہی لگ گئے، ٹھیک ہے، بغیر کسی تحقیق کے. حالانکہ 40 موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، 40 دن کے لیے گئے، پیچھے قوم نے کام ڈال دیا. اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے. ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو. تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے. اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ. توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر لینا. توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے. قتل مرتد کی سزا، یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں. قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو. مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا. اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مار دی. تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. جس طرح یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں، ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو. سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی. جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے. ورنہ وہ ساری برائیاں، جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. کوئی ماں 70,000 بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے؟ اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڈ ہے، عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے. تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، تورات کو تو کرسچنس بھی مانتے ہیں، جوز بھی مانتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی؟
70,000 لوگ. اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے. میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے. یہ ہاں وہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ. جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, سانو اپنا کام کرن دے. کس کو بتا رہے ہیں؟ قرآن میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں یہ انہ هو التواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پیچھے کہ توبہ کی قبول کی تھی اور ہی پڑھنا کہ خالی غفور الرحیم ہی پڑھنا ہے. پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ایبسولوٹلی آئی ہوں کہ جو مرضی کرو. نہیں, جہاں بھی آئے توبہ کی, اصلاح کی, سدھر گیا, پھر ہم معاف کر دیں گے. تو پھر مجھے کہنے دینا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.